میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا یار، یہ کیا بات ہے، یہ کوئی کوشچن ہے؟ ایک بندے نے کہہ دیا بس آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی جواب نہیں ہے، سر اب الٹیمیٹلی الزامات وہ ایک چیز جو آپ کا کام ہے سر کہ آپ کلیریفائی کر دیں، آپ چاہے اس کو اچھا سمجھیں برا آپ کلیئر کر دیں نہیں، اپنے میں اس کا حوالے کوئی سے. کلیریفیکیشن نہیں دوں گا، نہیں میں اس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں دوں گا، اس لیے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یار. ارباب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارباب صاحب جاننا یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ بلوچستان میں ہے کیا؟ وہاں پہ کیا آپ کو کوئی بیانیے کا مسئلہ بھی ایسا درپیش نہیں ہے؟ وہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک پیج پر نہیں ہیں، حکومت اور فورسز ایک پیج پر نظر آتی ہیں، تمام سٹیک ہولڈر جو ہے وہاں پر سب صف آراء ہیں دہشت گردی کے خلاف، لیکن پھر بھی یہ دہشت گردی ختم ہونے میں نہیں آتی. کیونکہ آج خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان سامنے آیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو کون کہہ رہا ہے کہ سہولت کاروں کو چھوڑا جائے؟ تو بلوچستان کے حوالے سے جب سب کچھ موجود ہے اس کے باوجود دہشت گردی کنٹرول میں نہیں آتی، تو مسئلہ کیا ہے وہاں کا؟ دیکھیں جی، جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو یہ ایک عرصے سے وہاں پر ایک دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے. جس طرح خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں بھی ایک عرصے سے چل رہی ہے، اسی طرح بلوچستان کا بھی حال ہے. تو دونوں کا اگر ہم موازنہ کریں تو دونوں صوبوں میں دہشت گردی اس وقت عروج پر ہے. اور جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو وہاں پر تو یہ صاف واضح ہے کہ ہندوستان وہاں پر کاروائیاں کر رہا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان، پاک فوج دن رات ایک کر رہی ہے. اور دیکھیں کل بھی میرے خیال میں 200 سے زیادہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور آئے روز اسی طرح آئے روز یہی سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز بھی شہید ہو رہے، عام شہری بھی شہید ہو رہے، ہمارے پولیس اہلکار بھی اس میں شہید ہو رہے، جس کا ہمیں افسوس ہے. لیکن حکومت پاکستان اور ریاست پاک فوج نے یہ تہیا کر رکھا ہوا ہے کہ جب تک اس دھرتی پر ایک بھی دہشت گرد زندہ رہے گا ان کے خلاف کارروائیاں ہوگی. اور اب تو ان کے سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، جو ان کو پناہیں دے رہے ہیں یا جو ان کی سہولت کاری کر رہے، تو اب وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. کیونکہ ہم کو پاکستان کو دہشت گردی سے صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم آخری حد تک جا رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو یا ملک کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی چل رہی ہو، تو اس کے خلاف. لیکن ارباب صاحب یہ آخری حد کب آئے گی؟ ہم تو برسوں سے سن رہے تمام معاملات ہم نے دیکھے کہ بلوچستان کے حوالے سے پیکیجز بھی اناؤنس ہوئے، سب کچھ ہوئے، لیکن امن وہاں پر ابھی بھی ناپید ہے. آپ سہولت کاروں کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن چھوڑنے کے لیے کہتا کون ہے؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہندوستان اس میں ملوث ہے، ہندوستان یہ سب کارروائیاں کر رہا ہے، اور اس کے ٹھوس ثبوت بھی بارہا ان کے دے چکے ہیں. لیکن ابھی جو جنگ ہوئی تھی ہندوستان کے ساتھ ہماری، تو اس میں جو ہم نے ان کو عبرتناک شکست دے دی، تو اس کے بعد ہندوستان کے ہوش بھی ٹھکانے لگ چکے ہیں، اور اب وہ بھی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. کیونکہ آئے روز دیکھیں نا، میں نے تو جس طرح بتایا کہ کل بھی ان کے تقریباً 200 سے زیادہ جو ہے دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں، تو آئے روز ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہے. اب جو ہے نا، تو اب ان کے ساتھ کسی قسم کی جو سہولت کار ہے جو وہاں پر بلوچستان میں بیٹھے ان کی سہولت کاری کرے، تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. اور اب تو ٹھوس ثبوت مل چکے ہیں کہ ہندوستان اس میں ملوث ہے، جبکہ ہندوستان کے راستے سے بھی وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. خود تو وہ بہت بزدل ہے، ان کو شکست فاش ہو چکی ہے، تو اب وہ افغانستان کو استعمال کر رہے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد پوری قوم کو دہشت گردی سے چھٹکارا مل جائے گا. چلیں انشاءاللہ ہم بھی اسی چیز کی امید کرتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب، آپ کی جماعت خود بے نظیر صاحبہ دہشت گردی کا شکار ہوئیں. جو ہم نے دیکھا ایک دہشت گردی کی لپیٹ میں جب سلسلہ آیا، تو آپ وہ جماعت تھیں کہ جس نے سب سے بڑا نقصان اٹھایا، ان کے لیڈران شہید ہوئے، باقی جماعتوں کے بھی لیڈران شہید ہوئے. یہ سلسلہ تھم کیوں نہیں رہا؟ سہولت کاروں کو تک جو ہے نہیں چھوڑا جائے گا، ان تک پہنچا جائے گا، تو چھوڑنے کا کہتا کون ہے؟ کہاں پہ کمی کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے کہ دہشت گردی جس سے ہم برسوں سے نبرد آزما ہیں، ہر دفعہ یہی تہیہ ہوتا ہے، ہر حکومت کا یہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس طرح سے کر دیں گے، اس طرح سے کر دیں گے، لیکن معاملات پھر جوں کہ توں رہتے ہیں، اور پھر ایک نیا سانحہ ہمارے سامنے آتا ہے. سلمان، آج خواجہ آصف صاحب کا بیان میں نے اسمبلی میں سنا جی، جس پہ وہ فرما رہے ہیں کہ دہشت گرد 4 ارب روپے ماہوار کما رہے ہیں. اس ذرا خواجہ آصف سے پوچھے کہ بارڈر کے اس طرف کوئی تیل کا کنواں ہے جو پبلک جاتی ہے وہاں سے لوٹا بھر کے یا ڈرم بھر کے لے آتی ہے،
یہ آپ کے تربت سے لے کے چمن تک جو ڈپٹی کمشنر آفس ہے وہ باقاعدہ پرچیاں ایشو کرتی ہے. عام آدمی میں اور آپ اور شوکت صفدر صاحب نہیں جا سکتے, نہ خضر ایاز صاحب جا سکتے, پرچی باقاعدہ ایشو ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو خواجہ آصف کو یہ ابھی 3 دن پہلے جو حملہ ہوا 12 جگہوں پہ, اب خیال آیا ان کو کیا یہ پیٹرول ڈیزل پنجاب تک نہیں جاتا ہے؟ بتایا نا مجھے, خواجہ آصف سیالکوٹ تک بھی جاتا ہے. کون لے کے جاتا ہے؟ راستہ کون بنا کے دے رہے؟ اب کس کو بیوقوف بنا رہے وزیر دفاع ہو کے؟ آپ سے تو وزارت دفاع سنبھالا نہیں جاتا ہے. ایسی فضول کی گفتگو, کبھی آپ گل پلازا کے ثانیے کے اوپر 18ویں ترمیم داغ لیتے ہیں, کبھی آپ اس جنگ کے اوپر جائے نا, وہاں پہ بارڈر پہ بیٹھ جاؤ نا. آپ کا کام ہے جا کے اس جگہ کا وزٹ کرنا, وزیر دفاع ہو جی. آپ کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا آپ وزٹ کر لیں. آپ وزیر گندم پانی نہیں ہے, گندم بجلی نہیں ہے, آپ وزیر خوراک نہیں ہو, آپ وزیر دفاع ہو. کہاں تھے آپ جب ہندوستان کے ساتھ پاکستان لڑ رہا تھا اور تاریخی شکست تھی ان کو؟ وہاں کہاں تھے اس وقت آپ؟ یہ بلاول بھٹو ہی تھے جس نے وزیر خارجہ بن کے, وزیر داخلہ بن کے, وزیر دفاع بن کے, وزیر اطلاع بن کے دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتکاری کی ہے. کہاں چھپے ہوئے تھے آپ؟ سوال یہ, ایسے موقع پہ خواہ مخواہ میں پچھلے اسمبلی کا حصہ رہا ہوں, یہ آگے والا سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے, اسپیکر ان کے حکم کے تابع, آتے ہی یہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کے فضول کی گفتگو شروع کر لیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. یہ اس کی ٹوٹل ان کی کارکردگی, ان کی 25 سال جو ہائبرڈ نظام کو خود وہ بتا رہے کہ میں پیداوار ہوں, اور آرمی چیف کو رات 3 بجے فون کر کے خدا کا واسطہ میرے رزلٹ میرے ہاتھ میں دو, صبح رزلٹ اس کے ہاتھ میں دے رہی تھی. سوال یہ کہ ایسے شخص کو آپ وزیر دفاع بنا کے آپ اس ملک کی توہین کر رہے ہو. یہ وہی آدمی ہے جو اسمبلی میں کھڑے بچے ہمارے اداروں کو برا بھلا کہتا تھا. مکافات عمل ہے, آج وزیر دفاع بنا بیٹھا ہوا ہے. آج بجائے اس پیٹرول اور ڈیزل کو روکے جو سیالکوٹ تک جاتا ہے, آج بجائے اس دہشت گردی کو روکے جو پورے پاکستان میں جو نا ایک وہ والی جان بنا ہوا ہے. ایک سنگل روڈ ہے بلوچستان میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں, محفوظ نہیں ہے. ایک سنگل روڈ ہے, 5 بے شرمی سے وزیر اعظم نے اس کے افتتاح کیے, وہ بننے کا نام نہیں لے رہا ہے. ٹھیک, میں آپ کو بتاؤں, خدا کی قسم بتا رہا ہوں, میرا بھائی علاقہ زوب ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ میرے گھر میں اللہ نہ کرے کو مر جائے یا میرے خاندان میں مر جائے, میں جاؤں گا کیسے؟ میت کو کیسے لے جاؤں گا؟ بالکل ٹھیک. باتیں کر رہے ہو, باتیں انسیا کرا لو اسمبلی میں, آپ پہلے سیٹ پہ ڈھکے, اس کے بعد 5 دن بعد یہ دفع ہو جاتا ہے وہاں سے. سوال یہ, ایسے فضول گفتگو کو اس شخص کو کس نائل اور کس جاہل نے اس کو وزیر دفاع بنایا, کس جاہل اور نائل نے اس کو MNA بنایا؟ 25 سال سے یہ باتیں ہی کرتا رہتا ہے. اور میں آپ کو الفیہ کہہ رہا ہوں, اپنے رپورٹر سے پوچھو, یہ اسمبلی کے آگے سیٹ بیٹھ رہتا ہے, اسپیکر کو اشارہ کرتا ہے, تقریر جاتا ہے اور دفع ہو جاتا ہے. ٹھیک. ارباب صاحب, بہت سنگین الزامات لگائے ہیں. ہمارے قادر مندوخیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, اس پر بات کریں گے, آپ کی جانب آؤں گا, لیکن عثمان احمد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ذرا ان کر لیں پروگرام میں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. عثمان احمد بھٹی صاحب, کہاں پہ پرابلم نظر آتی ہے؟ ہر حکومت آتی ہے, جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے, ختم کر دیں گے, آخری دہشت گرد تک جو ہے ہم ان کا پیچھا کریں گے. یہ سب باتیں کیوں رہ جاتی ہیں؟ ہمارا بلوچستان کا مسئلہ وہیں ہے, دہشت گردی ہم وہیں پر دیکھتے ہیں. اب کیوں ایسا نہیں ہے کہ سب مل بیٹھیں, کوئی اس کا ایک مشترکہ حل نکالیں, کچھ آگے کی جانب بڑھیں؟ کیونکہ قومیں تو پھر ایک تہیہ کر لیں تو پھر اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں, جماعتوں سے بالاتر ہو کر بحیثیت قوم کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی تفریق کر دی گئی ہے, یہ فلانی پارٹی کا, میں اس پارٹی کا, لیکن وہاں پر صرف محض باتیں اور اسمبلی میں تقریریں جھاڑنے کے علاوہ کوئی کام رہ نہیں جاتا؟ سلمان صاحب تھینک یو. بات یہ ہے کہ یہ والی جو روش ہے نا, یہ پاکستان تحریک انصاف نے آ کر شروع کی. جب عمران خان صاحب نے آتے ساتھ ہی افغانستان سے طالبان کو بلوایا اور ان کو وہاں پر وہ آباد کرنا چاہتے تھے. وہ تو اس کو ڈینائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں. وہ ان کے ڈینائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اس کی ریئل پکچر دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ بد امنی جو ہے وہ صوبہ KP کے اس کا شکار ہے, اس کی عوام وہاں پر شکار ہے. وہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ CM KP کے پاس ہیں. یہ انہوں نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بشرا بی بی وہاں سے KP کے سے اسلام آباد پر حملہ کیا تو وہ کیا نعرہ لے کر آئی تھی؟ لبیک لبیک کا نعرہ لگا کر وہ اسلام آباد حملہ آور ہوئی تھی کہ ہم یہ جو ہے اسلام آباد کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے
کہ پاکستان تو آزاد ہو گیا 1947 میں، اب پاکستان تحریک انصاف کون سا ایسا آزادی چاہتی ہے؟ میں حیران ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر سی ایم کے پی کے وزیر اعظم پاکستان سے ملے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی ایم کے پی کے نے بہت زیادہ ویژنری ڈیسیجن لیا ہے اور ان کو یہ والی ملاقات بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ دیکھیں اگر وہ ملاقات کریں گے تو اس میں وزیر اعظم کا فائدہ نہیں ہو رہا، اس میں صوبہ کے پی کے کی عوام کا فائدہ ہو رہا ہے، جن لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اگر کے پی کے کا فائدہ تو پورے پاکستان کا فائدہ ہے۔ ہم صوبائیت کی بات نہیں کرتے، ہم پاکستانیت کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ صوبہ کے پی کے میں امن کی ضرورت ہے، وہاں بلوچستان میں امن کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں اس وقت زیادہ امن کی ضرورت ہے جہاں پر حکومت اور فورسز ایک پیج پر ہیں، وہاں پہ تو ہمیں نہ چلے، ہم مان لیتے ہیں کے پی کے حوالے سے معاملات کچھ اور جانب جاتے نظر آتے ہیں اگر آپ کو تو، لیکن وہاں پہ تو ایک ہی حکومت جو ہے اور فورسز جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم ایک پیج پر ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے ساتھ مزید بات کرتے ہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، کون روکتا ہے ان کو؟ کیونکہ جب خواجہ آصف صاحب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں سہولت کاروں کو نہیں چھوڑیں گے، تو چھوڑنے کا کون کہتا ہے؟ تو کیوں یہ ایک روش جو ہے یہ چلتی رہتی ہے برسا برس کہ ہم دہشت گردی ختم کریں گے؟ آپ کی حکومت آئی، انہوں نے بھی دعوے کر دیے لیکن نہیں ختم ہوئی، اب کی حکومت آئی، یہ بھی دعوے کرتی ہے لیکن پھر ہم نے بلوچستان کا احوال دیکھ لیا ہے، تو کہاں پہ آپ کو کمی کوتاہی نظر آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں کوتاہی یہ ہے کہ جو کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں، وفاق اور صوبے کے درمیان جو اعتماد سازی ہے اس کا فقدان ہے اور وہ واضح ہو رہا ہے۔ دہشت گردی ختم کرنے میں سب کا انٹرسٹ ہے کہ جی دہشت گردی ختم ہو، لیکن میکینزم پہ اختلاف ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے تو معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ آج جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ کی، اس لیے انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، لیکن اس پہ بڑا لے دے ہو رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے عمران خان کی بات نہیں کی، انہوں نے جی دیکھ سیاسی بات نہیں کی۔ بھائی صاحب وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے بار بار جو 1.5 مہینے پہلے ایک اے پی سی بلا کے اس کا اعلامیہ بھی بھیجا تھا پرائم منسٹر کو، اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ایک 15 نکاتی ایجنڈا ہم آپ کو بھیج رہے ہیں جو مشترک ہے، جس میں پی ایم ایل این، جس میں پیپلز پارٹی، جس میں جے یو آئی، اب اتنے بڑے مقدار میں سیاسی جماعتوں نے مل کر وہ اعلامیہ بنایا اور اس میں پی ٹی آئی سب آن ووٹ تھے، تو کیوں 1.5 مہینے اس کو کوئی توجہ نہیں دی گئی اور اس کا جواب نہیں دیا گیا؟ مطلب یہ بڑی حیرت کی بات ہے نا۔ وفاقی حکومت کو وہ بھیجا گیا اور اس پہ ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ کی جماعت بھی اس میں شامل ہے، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی دہشت گردی آپ اس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دی۔ تو آج جب پرائم منسٹر صاحب نے بلایا کل، تو بالکل پارٹی نے فیصلہ کیا کہ بالکل جانا چاہیے، اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے 8 فروری کو جو احتجاج کی کال دی ہے اس پہ ہم قائم ہیں، وہ ہم کریں گے، وہ سیاسی ایکٹیویٹی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دہشت گردی کے خاتمے میں ہم پہلے بھی انٹرسٹڈ تھے، آج بھی ہیں، اور جو میکینزم ہے ابھی ہم نے ارباب خضر سر ارباب خضر حیات صاحب کی ہم نے گفتگو سنی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ کی جانب سے جو ہے وہ جو ایفرٹس ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں۔ وادی تیرا کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 4 ارب روپے جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ ان کے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن پہ لگائے جائیں، آپ 8 فروری کے احتجاج پر لگا رہے ہیں، تو معاملات تو پھر آپ کی جانب بھی سنگینی کا اشارہ کرتے ہیں۔ میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا یار، یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی کوشچن ہے؟ ایک بندے نے کہہ دیا بس آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ سر الٹیمیٹلی الزامات وہ ایک چیز جو آپ کا کام ہے سر کہ آپ کلیریفائی کر دیں، آپ چاہے اس کو اچھا سمجھیں برا آپ کلیئر کر دیں۔ نہیں میں اس کا کوئی کلیریفیکیشن نہیں دیا ہوا، نہیں میں اس کا کوئی کلیریفیکیشن نہیں دوں گا، اس لیے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یار۔ اب دیکھیں نا کوئی چلیں یہی پوچھ لیتے ہیں ارباب صاحب سے۔ ارباب صاحب لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ قربانیاں دے رے ہیں، الزامات ہیں، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں کہ یہ سارے اس طرح سے گئے، ان کی جانب سے بھی یہی موقف ہے، یہی تو کوارڈینیشن۔ سنیں بھائی، جی 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 اور یار سنو تو صحیح نا، جی جی دیکھیں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اگر ان کے لیے 4 ارب روپے رکھیں تو 4 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کہنا کہ جی ابھی تو ہوا ہی نہیں ہے کچھ، وہ کہتے جی وہ 8 فروری پہ لگیں گے، کوئی کیا کہہ رہا ہے اس طرح کی، دیکھیں یہ میچور باتیں ہیں نا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔